وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه الحديث رواه البزار وأحمد وصححه المنذری والألبانی رحمۃ اللہ علیہما۔ آج کے درس حدیث میں ہم رمضان میں نوجوانوں کی تربیت کیسے کرنا چاہیے انشاءاللہ اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے سامعین میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، تو ہم ماہ رمضان میں ان کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں تو اس کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے پیر ہٹیں گے نہیں یہاں تک کہ ان سے 4 قسم کا سوال ہوگا۔ اس میں 2 سوال یہ ہیں کہ تم نے اپنی عمر کہاں گنوائی، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، عمر میں جوانی بھی آ جاتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الگ سے تذکرہ فرما کر کے یہ بتایا کہ تمہاری نوجوانی کے بارے میں بھی تم کو جو ہے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ سورہ روم کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 کمزوریوں کے درمیان طاقت کا مرحلہ آتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو آپ دیکھتے چلنے کے لیے کتنے مہینے لگتے، مگر جانور کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے فوراً چل لیتا ہے۔ شروع مرحلہ کمزوری کا، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے کمزوری کا۔ ان 2 کمزوریوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کا مرحلہ رکھا ہے۔ یہ نوجوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا ہم اپنے عورتوں کی، بچوں کی تربیت کی بڑی فکر کرتے تو ہمیں اپنے نوجوانوں کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ یہ ایسا مرحلہ ہے، ہر نوجوان کو سوچنا چاہیے اگر میں نے اپنی جوانی کا غلط استعمال کیا تو کہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ دنیا میں بڑے لوگ بلاتے یا کسی کورٹ میں گئے تو ہمارے ہاتھ ایسے کانپتے رہتے، ذرا ہمیں نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اگر وہ سوال کرے ہم جواب دے نہیں پائے تو کیا ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں نوجوانی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جب جو ہے نبوت و رسالت دی تو عین جوانی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان انبیاء میں سے قرآن میں کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں جنہوں نے کفری یا مشرکانہ ماحول میں اپنی عقیدہ توحید کی حفاظت کی۔ اسی طرح آج کے نوجوانوں کو عورتوں کے فتنے سے بچنا ہے تو ان جوانوں کو چاہیے کہ سورہ یوسف پڑھیں۔ سورہ یوسف میں کیا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام عین جوانی کی حالت میں ہے، وہ مصر کے بادشاہ کی بیوی دروازہ بند کر کے بولتی میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! وہ ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام برائی میں پڑ جاتے۔ کیا کیا؟ فوراً بولے اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد اتنا زور سے دروازہ کھولنے کو بھاگے، پیچھے سے پکڑی، شیٹ پھٹنا۔ شیٹ کب پھٹتی؟ جب انسان سختی سے بھاگتا ہے۔ لہٰذا وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جب آئے گا تو چند ایسی چیزیں بتائیں گے جس طریقے سے ہم جو ہے نوجوانوں کو لڑکیوں کی فتنے سے مکمل طور پر بچا سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، تو ہم نوجوانوں کی بھی رمضان میں تربیت کریں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی ذہنی تربیت کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں غلط قسم کے نمونے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں منہ کھولے تو پہلے ہیرو کے بارے میں بات کرتا، منہ کھولے تو ہیرو نہیں ہونا اسے، یعنی تو سیریل میں آنے والے لڑکے لڑکیاں ہونا، یعنی تو گرل فرینڈ کا فتنہ تو آج اتنا خطرناک ہے، انسان نعوذ باللہ اس فتنے میں مبتلا ہو جا رہا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کے ذہنوں کے دریچوں کو کھول کر کے ان کے اندر پاکیزہ نمونے بٹھاؤ۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، یاد رکھو، اگر آپ کسی فلم میں ہیرو سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو ان کے بازو کھڑا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی سے اٹھایا جائے گا۔
یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ایسا ہے، یہ ہمارے لڑکے لڑکیاں بھی فیس بک میں پیج بنا لے کے، واٹس ایپ گروپ بنا لے کے، چیٹنگ کر کے پتہ نہیں کیا کیا، اسنیپ پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قدم قدم پر آج جو ہے مسلم نوجوانوں کے لیے فتنے کے دروازے بہت کھلے ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعے ان کو بتاؤ۔ شاید آج کا نوجوان اتنا جاہل ہے، اللہ رحم فرمائے، اگر آپ ان سے رسول اللہ کا نام پوچھے بول نہیں پائے گا۔ ایسا ہوا ہے، +2 کے ایک بچے سے پوچھتے ہیں، انہیں بولتا نبی رسول، وہ آتا کون بنے گا کروڑ پتی پروگرام آتا ہے، اس میں یہاں بیٹھ کر ان لوگوں کا نام لینا مجھے پسند نہیں ہے۔ اسے کہا گیا کہ تمہارا نبی کا نام بتاؤ، 4 آپشن ہے تو بولتا موسیٰ۔ آپ خود بتاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیسے نمونہ بنائے گا؟ لہٰذا گندے نمونوں کو ان کے دماغوں سے نکالو، پاکیزہ نمونوں کو ان کے ذہنوں میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج کے نوجوانوں کی اصلاح کرنے میں دوسرا بڑا جو ہے ان کی ہمیں ایمانی تربیت کرنا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان لڑکے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے غیر مسلم لڑکی کے محبت میں گرفتار ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ایسے ہو رہا ہے، اہل حدیثوں میں بھی ہے، احناف میں بھی ہے، سب میں ہے گندی محبت کی وجہ ہے کیا؟ ہم نے ان کی ایمانی تربیت نہیں کی۔ ہر جمعہ کون سی سورت پڑھتے آپ؟ سورہ کہف۔ اس میں دیکھیے 7 نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی وجہ سے غار میں گئے، غار میں جا کر پورے 309 سال سوئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے آپ 1 مہینہ اگر کٹنگ نہ کرے تو بال کیسے ہوتے، 309 سال نہیں سوئے، اگر جو ہے سوئے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی نبی آپ ان کو دیکھ لیں گے تو ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ سورہ کہف ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بچائیں، خصوصاً ہمارے نوجوان بچے اسکولوں کے آزادانہ ماحول سے خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے آزادانہ ماحول سے خراب ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان تمام سے جو ہے جوڑنے کے بجائے سب سے پہلے ہم ان کے ایمان کو درست کریں۔ جس کا عقیدہ و ایمان صحیح ہو جاتا ہے ماشاءاللہ وہ تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہماری ایمانی تربیت فرمائی، سب سے پہلے ہمیں عقیدہ سکھایا، بعد میں قرآن سکھایا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پکڑ لے کے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، سب چیزیں بتا رہے، خدمت خلق ہے، ویلفیئر کا کام ہے، اگر کہیں کام ہوتا والنٹر سب بنا لیتے، مگر ان کے عقیدے کے درست نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان کو درست فرمایا، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سب ہیں۔ لہٰذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں اذان دینا نہیں دینا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر آپ دیے آپ کو بدعتی نہیں کہا جائے گا، اگر آپ اذان چھوڑتے ہیں تو آپ کے تارک سنت نہیں کہا جائے گا۔ علماء بتاتے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے عقیدہ، توحید اور ایمان کو پرفیکٹ کریں۔ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز جب ڈالی جاتی سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے ہم اپنے نوجوانوں کو کتاب و سنت سے دور کریں، کھل کر گفتگو کرنے دیجیے مجھے۔ آج ہمارے بچے، نوجوان بچے MBBS کی ڈگری، MBA کی ڈگری پڑھنے 800-900 صفحے کتابیں پڑھ لیتے، مگر انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا۔ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو کیا ہے، وہ 10 سورہ یاد کرے، سن کے اسی میں پوری زندگی گزار دیتا۔ لہٰذا جب ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں تو نفع بخش تعلیم دیں۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کی تربیت میں اور ایک سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ سیرت صحابہ کا حوالہ بار بار ہونا چاہیے۔ عمر آباد میں سمر اسلامی کیمپ ہوتا، اس میں سوال کیا گیا نوجوانوں سے آپ 4 خلفاء کے نام لکھے تو سامنے والا کیا لکھتا؟ ابو حنیفہ، شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل لکھتا ہے۔ اب نوجوانوں کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی نام نہیں معلوم ہو تو کیا سمجھ پائے گا وہ؟ لہذا صحابہ کون، صحابہ کا درجہ کیا، ان کی محبت کیا، انہوں منہ کھولے تو صحابہ کو یاد کرنا۔ اسی طریقے سے نفسانی خواہشات بھڑکانے والے اسباب سے دور رہنا، خصوصاً ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں نوجوان رمضان آتے پہلے ٹوپی پہن لیتا، دن بھر ذرا یہ اس سے دور رہتا۔ خود ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حالت روزہ میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ افسوس کی بات ہے، دیکھیے میرے سے ایک نوجوان سوال کرتا ہے رمضان میں، شیخ رمضان میں گرل فرینڈ کو ہاتھ لگا دیلا کیا کرنا میں؟
گیا کیوں اس کے پاس؟ لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اے نوجوانوں کی جماعت، تم جلد شادی کر لو اگر تمہارے اندر اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت ہے اور تمہارے پاس جو ہے نان نفقہ دینے کی سکت ہے۔ اور آپ نے اس موقع پر فرمایا، اگر نفسانی خواہشات پر قابو پانا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، روزہ رکھ کر بھی خواہشیں بھڑک رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان کیا سمجھتے بولے تو یہ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ہی ہم نہ جو ہے برائیوں سے دور رہنا ہے، جیسے افطار کا وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے فلمی دنیا اور سیریل آنے والے جو ہے اس سے بھی ہمارے نوجوانوں کی مکمل طور پر حفاظت کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ان کی ہدایت کے لیے ہمیں پروگرام بھی کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے پروگرام ہوتے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے، مگر اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اس میں عناوین کیا ہوتے؟ وہی عناوین، اتباع رسول، توحید کی اہمیت، مگر اس میں یہ عنوان نہیں ہوتا ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کیسی کریں۔ بلکہ ہمارے ہر پروگرام میں بچوں کا ذکر ہونا، عورتوں کا ذکر ہونا، نوجوانوں کی تربیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے نوجوانوں کو پروگراموں میں والنٹر بناتے، انہیں کھانا کھلاتے، سب کرتے، مگر جلسے سے اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اور ایک بات بھی ہے، مساجد میں بھی ہفتہ واری ایک مرتبہ ان کی تربیت کا پروگرام رکھنا۔ کیسے کرنا؟ ہفتے کی شام میں ان کو بلا لینا مسجد میں، پروگرام کرنا، ان کو بولا مسجد میں سو جاؤ، رات میں سو کے صبح تہجد میں اٹھ کے اتوار کی صبح میں ان کو ایک کو وضو کا طریقہ بتاؤ، ایک کو فلاں بتاؤ۔ ہوتا کیا ہے، شادی ہوتے ہی وائس میسج آتا عالم کو، شیخ مجھے پہلی رات کی دعا یاد نہیں ہے، ہمیں ٹیکسٹ بھیجے تو یہ بولتا ہے کہ تم وائس میسج بھیجو مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ جہالت ہے۔ نوجوان نئی گاڑی خریدتا، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ نئی گاڑی خریدو اس کے سامنے کے حصے میں ہاتھ رکھ کر وہی دعا پڑھنا جو دلہن کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھی جاتی ہے۔ لہذا مدارس میں بھی جو ہے پروگرام ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے مطلب ذمہ داروں کو جزائے خیر دے، سمر اسلامی کیمپ کرتے ہیں وہاں۔ سمجھتا ہوں پورے مدارس میں کہیں اس کا انتظام نہیں۔ کیسے کیسے طلبہ آتے معلوم؟ جب وہ طلبہ پڑھ کر 15 دن کے بعد جاتے رہتے، ان کو بولتے آپ 15 دن میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ بولے تو الحمدللہ بول کے اسے آگے بڑھنے نہیں ہوتا، اتنا اچھا ماحول دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مساجد میں، مدارس میں، اور خصوصاً علماء کے اندر بھی نوجوانوں کی تربیت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دو تین مثالیں ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ مدینے کا موقع تھا، شاید وہ یہ تاخرات تھی، اس سے پہلے ہم بتائے تھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا پڑھنا تھا۔ نوجوان کیا کرے، یہ کار میں بیٹھ کو دروازے کھلے رکھ لے کے گانے سننے کو، کون سا دن؟ مہینہ رمضان کا، شہر کون سا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، رات کون سی؟ تاخرات۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور دادا کے ساتھ جا رہا تھا، وہ چیز دیکھ کر مجھے رہا نہیں گیا، اپنی کار سے اترا، جا کے ان لوگوں کو بولا نوجوانوں مدینے میں ہو، رمضان میں ہو، تاخرات میں ہو، ذرہ بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہ تو تم عبادت کرتے، نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے نوجوانوں کو بلایا، پہلے گانے بند کرنے لگوائے، گانے بند کرنے لگوائے۔ اس کے بعد ان نوجوانوں کو یہ دعا سکھائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وہ دعا سکھا کے چلے گئے۔ 10 سال کے بعد شیخ جو ہے ایک جگہ درس دینے جاتے ہیں تو اس مسجد کا امام ماشاءاللہ عالم بن گیا ہے، آ کے سلام کرتا ہے، شیخ آپ مجھے پہچانتے کیا؟ بولے نہیں پہچانتا میں۔ تو وہ نوجوان بولتا ہے وہ تاخراتوں میں گانے سن رہا تھا نا کار میں وہی ہوں۔ اللہم انک عفو سے دعا کیسے کام آئی دیکھو۔ اب یہ سب ویڈیو دیکھتے ہم۔ ایک مرتبہ ریاض الصالحین کا درس ہو رہا تھا حرم نبوی میں، یا معاشر الشباب، یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو پوچھ رہے ہیں تم میں سے کون اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کرے تو تمہاری نگاہوں کی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ شیخ کیا کیے، وہ حدیث کی تشریح کرتے کرتے ایک ہزاروں طلبہ نوجوان بیٹھے ہیں، تو آپ نے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے نوجوانوں سے پوچھا اے نوجوانوں کی جماعت بتاؤ ان میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شیخ کیا ہے، عبدالرزاق البدر نوجوانوں کی اصلاح کے لیے تڑپ جاتے اور رو لیتے۔ جب 4-5 نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ سما مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے۔ بولے اے اللہ یہ نوجوان تیرے رسول کی مسجد میں درس سننے آئے، اے اللہ ان نوجوانوں میں جس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، بلکہ دعا کیے۔ اس طریقے سے وہ نوجوان جو زنا کی اجازت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، آپ نے ان کو اتنا قریب کیا کہ گھٹنے سے گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے،
انہیں پوچھا زنا کی اجازت دو، اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ ماں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ بہن زنا کرتے کیا؟ آپ نے کہا تو بولے نہیں نہیں، میں نے کون بھی نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں 3 دعائیں فرمائیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا اے اللہ اس نوجوان کے دل میں جو گندے خیالات اسے دور کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر، اے اللہ تو اسے شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دے۔ سوال یہ آتا ہے کہ کیا علماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نوجوانوں کے حق میں دعا کرتے کیا؟ راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ نوجوان رسول اللہ کی دعا کی برکت سے کبھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ ہمارا نوجوان بھی 2 قسم کا ہے، ایک نوجوان ایسا ہے جو جاہل ہے، جاہل کو کیا نہیں کرنا، دھتکارنا نہیں، جیسے بنگلور کی زبان بولتے ہیں جھنکانا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں موٹے انداز میں ان کو نظر انداز کرتے نہیں۔ ہمارا جو جاہل نوجوان ہے ہماری رحمت و شفقت کا زیادہ محتاج ہے، اور دوسرے نوجوان پڑھے لکھے ہیں اس کی تربیت کا طریقہ الگ آتا ہے۔ نوجوانوں کی تربیت کے لیے ان کے حق میں دوستی، ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اور ان کی دوستی پر ہمیں نظر بھی رکھنا چاہیے۔ اور نوجوانوں یہ سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوان بھٹکنے کا مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت اس حالت میں جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ رمضان کا یہ موقع آتا ہے تو نوجوان کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے اور اپنے آپ کو سدھارنے کا اچھا موقع ہے۔ اور نوجوانوں کو چاہیے جیسے وہ پولیس سے اور اسی طریقے سے ڈاکٹر سے جڑے رہتے ہیں، علماء سے جڑ کر رہنا۔ اگر آپ نوجوان عالم سے جڑ کر رہا تو ماشاءاللہ آدھا عالم بن جاتا انہیں، اور اسی طریقے سے تنہائی کے گناہ سے بھی بچانا اسے۔ کیسے؟ مثلا دیکھتے ہیں CCTV کیمرہ کہیں لگا ہے، کیمرہ لگا ہے، ذمہ دار دیکھ لیتے ہیں بولنا۔ تو اس طریقے سے ہم نوجوانوں سے بولنا کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو لوگوں سے بچ سکتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نوجوانوں پر نظر رکھیں۔ آج بھی یہ کلمہ ہم سنتے ہیں، شادی تک بھی تم نہ دیکھنا تو شادی کے بعد دیکھنا، تم ذمہ داری نہیں بولتے۔ حالانکہ مرتے دم تک اپنی اولاد پر نظر رکھنا چاہیے، دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کا مسابقہ پیدا کرنا۔ اور نوجوانوں کو ہم ایک بات کیا کرنا بولے تو ظاہر سے بڑھ کر باطن کی طرف توجہ دینا۔ ہمارا نوجوان خالی ظاہر میں چڑھتا، حجام کی دکان میں گیا وہ کنگھی اٹھا کنگھی کرتا، اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنے بال سے بڑھ کر اپنی سیرت کو سدھارنا چاہیے۔ اور ہمارے نوجوانوں کا جو وضاحت ہے نا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیسے کیسے کپڑے پہن لے آتے، ایسی جینس پینٹ پہنتے وہ سجدہ کرے تو پیچھے کا انڈر ویئر نظر آتا ہے، ایسے ایسے کپڑے پہن لے آتے ہمارے نوجوان، وہ ٹی شرٹ پہ پیچھے لکھا ہے وہ کپڑے پہن لے آتے۔ نوجوان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بڑے بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہاں جمعہ کی نماز کو نہیں چھوڑے تو بھی انہیں جاب نہیں چھوڑتا مگر جمعہ چھوڑا ہوتا، ایسی صورتحال ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ والدین کو نظر رکھنا بولے تو کیسا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے، انہوں اپنی بیٹے اسماعیل کی شادی کسی عورت سے کرائے تھے، انہوں رہتے تھے سیریا میں، حضرت اسماعیل اپنی بیوی ساتھ مکے میں رہتے تھے، سیریا سے ملک شام سے مکے کا راستہ بہت دور کا ہے۔ تو شادی کے بعد بھی اپنے بچوں پر نظر دیکھو۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ وہ نماز فجر پڑھنے کے بعد براق ایک جانور تھا جو تیز جاتا تھا، اس پہ بیٹھ کر سیریا آتے اور آ کر اپنی بہو سے یہ نہیں بولتے کہ میں تمہارا سسر ہوں، خسر ہوں، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرے، بولے تمہارے پاس کیا ہے، بولے کیا بھی نہیں ہے۔ تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی فکر کہیں بہو سے غارت نہ کر دے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم بھی شکر گزار، بیٹا بھی شکر گزار، ایک ناشکری بہو آئی تو پوری فیملی پہ اثر پڑتا معلوم ہے۔ بولے آئے تو بولو، ایک بزرگ آئے سلام بولے گھر کی دہلیز بدل لے، بولے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی بولی ایک بزرگ آ کر سلام کر گئے، بولے دہلیز بدل لے، بولے اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ویسے ہی کیا، باپ کا اشارہ سمجھ گئے، دوسری شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم دوبارہ آئے، وہی انداز، باہر کھڑے ہو کر بولے، سلام کیے، پوچھے تمہارے پاس کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک شکر کرنے والے باپ کو اور بیٹے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، تو وہ شکر گزار بیوی نے کہا ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے، تب چاہ کر ان کو دل کو قرار آیا۔ اس مثال سے کیا سمجھ میں آیا؟ شادی کے بعد بھی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے نوجوانوں کی تربیت میں جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے ان کی شادی غلط جگہ کرتے ہیں،
اور ایک بات بھی ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کا جو فیصلہ ہے نا اس فیصلے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ آج کے نوجوان کیا پوچھتے ہیں معلوم؟ آج کے نوجوان اگر کسی دیندار لڑکی شادی کر کو لائے تو بولے تو بیٹا یہ نے تمہاری بیوی بنتی، بولے تو ابا یہ تمہارے واسطے لاتے ہیں کہ میرے واسطے لاتی؟ تمہیں پوچھتی ہیں آج کی اولاد۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم ہر ایک کی تربیت کریں، نوجوانوں کی بھی مکمل طور پہ تربیت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے امت مسلمہ میں جتنے نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے نوجوان ہیں ان کو ہر طرح کی فتنے سے حفاظت فرمائے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب والدین کو اپنے بچوں پر گہری نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔